یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین، اے والی دنیا دین، یا رحمت الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین دیکھ رہے ہیں سلسلہ رحمت للعالمین۔ اس سلسلے میں نگران شورا سے بڑے پیارے پیارے مدنی پھول سننے کی سعادت پاتے ہیں۔ خصوصاً اس سلسلے کی جو تھیم ہے، آپ کو خاص طور پر دور جاہلیت کی وہ باتیں جن کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جہالت کی جو باتیں تھیں انہیں ختم فرمایا، بری رسومات کو ختم فرمایا اور وہ کمالات کا مظاہرہ فرمایا کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان کو کیا سے کیا کر دیا، کیا سے کیا بنا دیا۔ الحمدللہ بہت ساری معاشرتی باتیں ہم نے یہاں پر سنی، بہت ساری خرابیاں، بڑے بڑے ایسے فسادات کے معاملات جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رحمت سے ختم فرما دیے، دشمنوں کو بھائی بھائی بنا دیا۔ یہ ساری باتیں یہاں پر ہم سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یقیناً انسان کو انسان بنایا دین اسلام نے، انسانیت کو انسانیت سکھائی ہے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آپ کے مبارک کردار نے۔ جب ہم گھر پہ جائیں تو ہمارا انداز کیسا ہونا چاہیے، جب ہم کسی کے گھر پہ جائیں تو ہم کس طرح جائیں۔ دور جاہلیت میں اس حوالے سے بھی کچھ غلط باتیں رائج تھیں، کچھ غلط انداز رائج تھے۔ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ان میں جو خرابیاں تھی انہیں دور بھی فرمایا اور اچھے انداز عطا فرمائے، سلام کرنے کے، ملاقات کرنے کے، مصافحہ، معانقہ، یہ ساری چیزیں پھر بتدریج آگے بیان کی جاتی رہیں اور انشاءاللہ آج امید ہے کہ اس حوالے سے ہمیں مدنی پھول ملیں گے۔ نگران شورا کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضور کیا فرماتے ہیں دور جاہلیت میں گھروں میں داخل ہونے، چاہے اپنا گھر ہو یا دوسرے کا گھر ہو، اس میں کیا خرابیاں تھیں؟ اسلام نے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں کیا انقلاب عطا فرمایا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ کچھ بنیادی باتوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ پہلے تو اسلام کا ایک بنیادی جو مقاصد ہے، دین کے جو بنیادی مقاصد ہیں، جو 5 بنیادی مقاصد ہمارے علماء بھی بیان کرتے ہیں، ان میں ایک عزت کا تحفظ بھی ہے، جان کا تحفظ، عقل کا تحفظ، مال کا تحفظ، تو اس میں ایک عزت کا تحفظ بھی ہے، ٹھیک ہے، دین کے مقاصد میں شامل ہے۔ اور ایک تو یہ ایک پہلو آپ کے سامنے رکھا کہ عزت کا تحفظ۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ جو جس چیز کو ہمیں سمجھنا ہے کہ وہ گھر کی اہمیت کیا ہے۔ آپ دن بھر کام کرتے ہیں، کام کر کے جب آپ اپنے گھر میں جاتے ہیں، گھر کا دروازہ جب بند کرتے ہیں تو آپ کا ایک اپنا ایک انداز ہوتا ہے کہ گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹہ آپ چاہتے ہیں کہ میں کوئی گھر کے ماحول میں سکون سے کوئی لیٹ جاؤں، بیٹھ جاؤں، کچھ کھانا کھا لوں۔ یہ ہر انسان کی چھوٹی موٹی اس طرح کی گھر کی حاجتیں ہوتی ہیں۔ آپ جب گھر میں جاتے ہیں تو گھر والے آپ سے کوئی 2 باتیں کرنا چاہتے ہیں، کوئی انتظار ہو رہا ہوتا ہے، یا بعض اوقات گھر میں داخل ہوتے ہی کچھ اس طرح کی کوئی شاکنگ اور ایک چونکا دینے والی اور پریشان کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو گھر کے اندر جب آپ جاتے ہیں نا تو گھر، اسلام و دین نے آپ کو آپ کے گھر کے اندر بھی ایک ماحول پرووائڈ کیا ہے اور آپ کو سیکیور کیا ہے۔ اب اگر ہم دور جاہلیت کے بارے میں بات کریں تو وہاں پر گھر میں اندر داخل ہونے کی کوئی قید نہیں تھی، کوئی طریقہ نہیں تھا، کوئی اصول نہیں تھا۔ نارملی پردے گھروں پہ پڑے ہوتے تھے اور کوئی کس طرح داخل ہو گیا۔ تو بعض
صحابیات نے بارگاہ رسالت میں اس طرح کی باتیں بھی عرض کی کہ گھر میں داخل ہو جاتے ہم کس حالت میں ہوں. تو پھر اللہ کے پیارے کلام میں قرآن کریم میں اس کے باقاعدہ اصول بیان کیے گئے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس حوالے سے وہ اہم اور خوبصورت تربیت کی کہ وہ اپنی مثال آپ ہے. اور گھر کو انسان کے لیے ایک آرام کدہ کے طور پہ، جیسے کہ آرام کی جگہ، سکون کی جگہ، آپ ریلیکس ہونا چاہتے ہیں، صحیح، تو اس کے پھر اصول وضع کیے گئے، طریقہ کار وضع کیے گئے، تاکہ ایک انسان جب گھر میں جائے تو گھر کی اس چار دیواری میں وہ اپنی مرضی سے جی سکے، اچھا، اپنے انداز سے جی سکے. تو یہ بنیادی چیزیں ہیں. کم از کم ان دو چیزوں کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ ایک آپ کی آزادی، صحیح، اور دوسرا تھا کہ عزت کا تحفظ. حتیٰ کہ اب اس کے پر اگر آپ غور کریں تو اب یہ ہے کہ جیسے کہ کسی نے بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ میں گھر جاتا ہوں تو میری ماں ہے، تو کیا میں بطور خادم ہوں اپنی ماں کے پاس، ان کی خدمت کرتا ہوں، تو کہ میں بار بار اجازت لوں، یعنی کئی دفعہ نکلنا ہوتا ہے، جانا ہوتا ہے، تو کہ میں بار بار اپنی امی کے پاس جب پہنچتا ہوں تو کیا میں ان کے پاس جانے کی اجازت لوں؟ تو ارشاد فرمائے کہ اجازت لینی ہے. تو انہوں نے اپنے کچھ آزار پیش کیے کہ اس سے یہ بھی جیسے حرج واقع ہوتا کہ میں بار بار اجازت دینا ایک صحیح. تو پھر حتیٰ کہ یہ کلام کرتے تو آقا نے فرمایا کیا تو اپنی ماں کو ننگی حالت میں دیکھنا پسند کرے گا؟ یعنی یہاں پر اس چیز کو سمجھانا تھا کہ جب دیکھیں اگر محرم اسلامی بہنیں تو ان کے بھی ستر کو دیکھنے کی تو اجازت نہیں ہے نا. صحیح. تو اب گھر میں عورتیں کس حال میں ہیں؟ صحیح، بہت اچھی بات. گھر میں عورتیں ہر وقت گھر کے اندر جو ہے نا وہ مطلب کہ اس طرح کا تکلف والا انداز نہیں ہوتا. کچن کا ایک اپنا انداز ہے، صاف صفائی ستھرائی کا اپنا انداز ہے. آج کل کمرے بڑے بعض جگہوں پر ہیں، سیپریٹ روم بنے ہوئے ہیں، بیڈ روم الگ ہے تو جناب اس کا الگ ہے تو اس کا الگ ہے، کہیں نہیں بھی ہے کہیں ہے بھی. اب تو ایک وہاں کا ایک اپنا ماحول تھا اس وقت کا بھی، آج بھی اس طرح کا ہے. کسی کے بھی روم میں کیسے بھی گھس نہیں جانا، اجازت چاہے بہن کیوں نہ ہو، والدہ کا وہ ماں ہے، تاکہ جو تھوڑا سمجھدار ہو جائے تو اس کو بھی اجازت لے کر کمرے میں داخل ہونا ہوتا ہے. اور اس میں حیا، عزت کا تحفظ، اور کوئی بھی دیکھے کمزور بات، اب گھر میں کوئی کمزور بات ہو رہی ہے، اللہ نہ کرے کوئی آپس کے مسائل ہو رہے ہیں، کوئی یوں منہ اٹھا کر گھر میں آ جائے یا کان لگا کر سن رہا ہو، تو ان تمام چیزوں کی شریعت نے اجازت نہیں دی اور ان سب کو روکا. اور اس طرح کی جو چیزیں بھی دور جاہلیت میں رائج تھی ان کو رحمت العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو بند کیا. اور حتیٰ کہ گھر میں آنے کا پورا طریقہ کہ کس طرح اجازت لے کر آنا، جیسے کہ ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو ان کا ایک اپنا انداز تھا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کو باہر لے جائیں اور باہر لے جا کر ان کو بتائیں کہ اندر آنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے. وہ باہر گئے اور جنہیں آقا نے ارشاد فرمایا تھا انہوں نے ان کو اندر آنے کا طریقہ سکھایا، پھر انہوں نے اسی طریقے کو اختیار کر کے وہ اندر آئے سلام وغیرہ کر کے. تو مفتی احمد یار کا نعیمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جگہ پر کچھ یوں فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چاہتے تو انہیں براہ راست فرما دیتے کہ یوں نہیں یوں آیا جاتا ہے. لیکن یہ جو پریکٹیکل ہوتا ہے نا، ایک شخص کو آپ باہر کہہ دیں کہ آپ باہر جائیں، پھر کسی کو کہ آپ اس کو سمجھا، تو وہ جو ان کے ساتھ عمل ہوا وہ عمل ایسا ہے کہ پھر انسان بھولتا نہیں ہے، کیونکہ وہ عادتیں بھی پچھلی راسخ ہوتی ہیں، تو پھر نئی عادت کے لیے بھی ایسا ہی کوئی عمل ہونا چاہیے. تو یہ جو گھر کا جو چار دیواری کو جو سیکیور کرنے کا جو معاملہ تھا، صحیح. اور میرا خیال ہے میں بھی گھر میں رہنے والا آدمی ہوں، گھر میں آتے جاتے ہیں، کھاتے پیتے سوتے ہیں، آپ بھی گھر میں، اور ہمارے دیکھنے سننے والوں کی ایک تعداد ہے 8 9 10 بجے گھر سے اور رات کو فارغ ہو کے جب گھر جائیں اور جاتے کو منہ اٹھا کر گھر میں داخل ہو جائے تو ظاہر ہے کہ آپ کی زندگی کا سارا نظام تتر بتر دھرم بھرم ہو کر رہ جائے گا. ابھی بھی آپ دیکھیں اگر گھر میں کوئی نہیں آتا تو موبائل فون کے ذریعے جب کوئی آ رہا ہوتا ہے صحیح تو اس ٹائم پر آپ کسی ضروری کام میں، تو اس وقت زندگیاں تو ڈسٹرب ہوئی ہیں موبائل فون کی وجہ سے. ایک موبائل فون کی مثال چلے ذہن میں تو لے لیں کہ موبائل فون کی وجہ سے فیملی کی جو آپس کے جو تعلقات تھے وہ بری طرح متاثر ہے. ماں باپ کے بھی، بیوی بچوں کے بھی، خود میاں بیوی کے بھی
बुरी तरह मुतासिर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दुनिया इसमें इस वक्त समझे कि परेशान है कि जो भी जाता है वो मोबाइल फोन लेकर बैठा होता है, ना बेटे को बाप से बात करने की फुर्सत है, ना बाप को बेटे से, ना मियाँ बीवी को आपस में। तो ये इस टॉपिक पर मैं अर्ज करता रहता हूँ। दूर के कनेक्शन करीब हो गए, करीब के जो ताल्लुकात हैं वो दूर। मतलब हर किसी को एक्सेस मिल गया ना आप तक पहुंचने का। सही, ठीक है। अच्छा, आपने खुद ही दरवाजा खोला हुआ है, अगर मिसाल के तौर पर आप मोबाइल फोन बंद करके बैठे हैं तो आपको पता ही नहीं होगा कौन आया कौन नहीं आया, लेकिन हम खुद ही बैठे बल्कि 2-3 मिनट के बाद देखते हैं कोई आया नहीं है, कोई आया नहीं है, कोई आया नहीं है। तो ये जो चीजें थी, मोबाइल एक मिसाल मैंने आपके सामने बयान की है। तो मोबाइल की इस मिसाल के साथ आप इस बात पर गौर कर सकते हैं कि अगर दरवाजे में इसी तरह हर एक को दाखिले की इजाजत मिल जाती, सही, तो आपका क्या हाल होता घर के अंदर बैठे बैठे। आराम आपका डिस्टर्ब होता। आराम इज्जत के बारे में भी आपने फरमाया, इज्जत का भी इसमें तहफ्फुज है। अगर कोई इस तरह घुस जाता है या बाहर से आपको वॉच करता है, मतलब जैसे घरों में झांकना, इस्लाम ने इसे पसंद नहीं किया, इसमें इज्जत कहाँ मुतासिर हो रही है? भाई घर में कोई भी औरतें हैं, घर में औरतें होती है ना, तो घर में जो औरतें होती हैं उन औरतों के हवाले से भी तो गौर करना है, इज्जत की। अच्छा चले, आपने जो तो बात लोगों को इस पे भी कलाम होता है, औरत को देख रहा है तो क्या इज्जत मुतासिर हो रही है, देख ही रहा है, बुरा आदमी है। ये आज के दौर में है ना। चले मैं आपको बताता हूँ, ये जो है ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन गैर बुयूतिकुम हत्ता तस्तअनिसू व तुसल्लिमू इला अहलिहा, ये आयत करीमा सूरह नूर की। ज़ालिकुम खैरुल लकुम लअल्लकुम तज़क्करून, ये आखिरी का जो है ना, इसको इंशाल्लाह समझेंगे आप। जबरदस्त, ठीक है, कि अल्लाह क्या फरमाया, ज़ालिकुम खैरुल लकुम लअल्लकुम तज़क्करून, इसको तो बयान करूंगा मैं। फरमाया, ए ईमान वालो, अपने घरों के सिवा और घरों में दाखिल ना हो जब तक इजाजत ना ले लो, और इन में रहने वालों पर सलाम ना कर लो। आखिर का लफ्ज़ मैं बाद में बयान करता हूँ। अब ये आयत करीमा जो मैंने बयान की है, ये सूरह नूर की आयत नंबर 27। ओके, तो अगर अच्छा, अब इसका शान नुज़ूल, हज़रत अदी बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि अंसार की एक औरत ने, किसने कहा? हज़रत अंसार की एक औरत ने, अच्छा, औरत ने बारगाह रिसालत में अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैं अपने घर में मेरी हालत कुछ इस तरह की होती है कि मैं नहीं चाहती कि कोई मुझे इस हालत में देखे। सही, वो साबियात थी वो औरत, वो ये औरत का मिजाज, औरत की सोच और औरत को किस तरह सोचना चाहिए ये भी तो पता चल रहा है ना। सही, ठीक है, तो अर्ज करती है, घर में मेरी हालत कुछ इस तरह होती है कि मैं नहीं चाहती कि कोई मुझे इस हालत में देखे, चाहे वो मेरे वालिद या बेटा ही क्यों ना हो। और मेरी इसी हालत में घर में मर्दों का आना जाना रहता होए तो मैं क्या करूं। इस पर कुरान करीम की आयत नाजिल हुई। क्या फरमाया इसके तहत? ईमान वालो। अब सवाल नहीं रहता ना, जब फरमा दे ईमान वालो, फरमाया किससे जा रहा है? ईमान वालों से। ईमान वालों को लब्बैक, ईमान वालो, अपने घरों के सिवा और घरों में दाखिल ना हो जब तक इजाजत ना ले लो, और उनमें रहने वालों पर सलाम ना कर लो। अब जो है ना, इसमें क्या फरमाया? ज़ालिकुम खैरुन लकुम लअल्लकुम तज़क्करून, ये तुम्हारे लिए बेहतर है ताकि तुम नसीहत मान लो। ये जो ना ज़ालिकुम खैरुन लकुम, ये किसका इरशाद है? रब ताला, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। जबरदस्त। तो इससे बेहतर क्या बात होगी कि मेरा रब फरमा दे कि ये तुम्हारे लिए बेहतर है। लब्बैक या रब्बी, ए मेरे रब, लब्बैक, मैं हाजिर हूँ। ठीक है, तू अपने बंदों के लिए बेहतर फरमाता है, बेहतर फैसले फरमाता है, और हम ही तेरे बंदे, तू ही जानता है कि क्या हमारे लिए बेहतर है, क्या हमारे लिए बेहतर नहीं है। तो यूं मतलब कि अब इससे साबित हुआ, इस आयत साबित हुआ कि गैर के घर में कोई भी इजाजत दाखिल ना हो। फिर इजाजत लेने के तरीके बयान किए गए। तो जाहिर है कि जब आप किसी के घर में दाखिल होते हैं और उसके घर में औरतें इस हालत में होती हैं, अब जैसे हमारे यहाँ बिल्डिंग है अशफाक भाई, पहले नीचे के घर होते थे, पर्दे रहते थे, यूं मुंह उठाकर, मिसाल के तौर पर कोई किसी का मुंह उठाकर पर्दा हटाया और चले गए, अब वो भाई हैं, तो वो औरत किस हाल में पता नहीं है। हत्ता कि यहाँ तक तो रिवायत में आप देखिए कि शान नुज़ूल में चाहे वो मेरे वालिद या बेटा ही क्यों ना हो, घर में इस तरह की हालत हो। यानी इसमें देखिए कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किस तरह औरतों को घर के अंदर भी कितनी मतलब के एक वो दिए,
مطلب اسپیس دیا ہے یار، آکسیجن ہے یہ، واہ کتنا ہے، مطلب ان کی کسی رعایت کی گئی ہے. یہ عرض کرنے والی ایک صحابیہ ہی تھی، عورت ہی تھی. اچھا ان کی سوچ تھی کہ مجھے اس طرح نہ دیکھا جائے. یہاں بدقسمتی کے ساتھ عورتیں اپنا آپ دکھانے پر تلی ہوئی ہیں. صحیح، انہیں تو فرق نہیں پڑتا. یہ گھر کے اندر اپنے آپ کو کس حالت پہ دیکھنا نہ دیکھنے پر غور کر رہی ہیں، چاہے والد ہو یا بیٹا ہو. اور آج کی عورت اپنے آپ کو بدن کی نمائش کے ساتھ، مطلب گھر والوں کی تو بات ہی اب یہاں کیا کی جائے، غیر مردوں میں خود کو دکھانے اور ایکسپوز کرنے پر تلی ہوئی ہے. کیا قرآن کریم کی آیت کریمہ قرآن کریم کی آیات اور یہ شان نزول، یہ سورہ نور کی آیت نمبر 27 آپ پڑھ لیں، اس کا شان نزول کیا ہے. میں نے قرآن بیان کیا ہے، ٹھیک، قرآن بیان کیا ہے، اور اس کے تحت آنے والے ارشادات جو حدیثوں میں اور ہمارے فقہا نے بیان کیے وہ بیان ہو رہے ہیں. تو اس کم از کم آج کی بے پردہ عورت کو یہ تو سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ اس وقت کی با پردہ صحابیات جو سراپا حیا کا پیکر تھی، ان کی گھر کے اندر رہنے میں کیا سوچ تھی، تو ان کی گھر کے باہر کی سوچ کتنی اعلیٰ ہوگی اور اس سے کس قدر اعلیٰ ہوگی. واہ، اتنی بات سمجھنے میں اگر عقل رکھتا ہے کوئی تو اس کو سمجھنے میں دیر نہیں لگے گی. اور پھر ایسا ماحول گھر میں پرووائڈ کرنا یہ مردوں کی ذمہ داری ہے. صحیح. صحابیہ کا جو واقعہ ہے اس میں والد اور بیٹے کا بھی ذکر کیا انہوں نے، اور ایک بہت ایکسٹریم لیول پر ایک بہترین حیا کی بات کی انہوں نے. اب وہ خواتین اور وہ اسلامی بہنیں جو پردہ کرتی ہوئی ہیں اور ذہن رکھتی ہیں، وہ بھی بعض اوقات اپنے گھروں میں کچھ بے احتیاطیاں کر رہی ہوتی ہیں، یعنی وہ سمجھتی ہیں کہ اب ان سے کیا ہے. تو اس پر اگر کچھ آپ مختصر ارشاد فرمائیں. ہمیشہ عورت کو حیا کی چادر میں ہی رہنا چاہیے. بعض حصے ہیں بدن کے جن کا محرم کے سامنے ظاہر ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور ان میں واقعی کوئی حرج نہیں ہے. صحیح. لیکن عورت اس بات کو سمجھ سکتی ہے کہ گھر کے محرم کو بھی، چاہے وہ بھائی ہے، وہ والد ہیں، جو اس طرح کے رشتے ہیں، ان کے لیے بھی ہمیں کس انداز پہ رہنا ہے. تو میرا تو یہی مشورہ ہوتا ہے اپنی اسلامی بہنوں کو کہ گھر میں اگر بھائی اور اس طرح جو بھی والدہ وغیرہ ہوں، تو جیسے ہمارے یہاں اسکارف ہوتا ہے، دوپٹہ ہوتا ہے، چادر ہوتی ہیں، جی، اس کے ساتھ ہی اپنے آپ کو رہنا چاہیے. اٹھتے وقت، بیٹھتے وقت، بات چیت کرتے وقت اپنے کپڑوں کا اور اپنی تمام تر چیزوں کا لحاظ گھر میں بھی رکھنا چاہیے. اچھا، اب اس میں مین کردار ماں کا ہے. ماں کے انداز کو دیکھے گی نا بیٹی، تو وہ بھی اس کو کرے گا. اگر بیٹی کو بے احتیاطی کرتا دیکھے تو ماں کا کام ہے سمجھانا کہ ابو کے سامنے یوں تو بھائیوں کے سامنے یوں، کیونکہ بعضوں کا توجہ نہیں رہتی، عمر اتنی بڑی نہیں ہوتی. تو جیسے عمریں بڑی ہوتی جائیں ایسے ایسے بچیوں کی تربیت ہوتی چلی جائے تو آٹومیٹکلی وہ چیزیں کور ہو جائیں گی. اس میں وہ ایکسٹریم نہیں ہے، لیکن ایک مناسب حد تک کی ایک احتیاطیں ہیں، مناسب حد تک کا ایک معاملہ ہے جو رکھنا چاہیے. یقیناً گھر کے باہر اور گھر کے اندر کے معاملے میں ڈیفینیٹ فرق ہے. تو یہ ساری چیزیں ہوں تو یہ بہتر ہے. لیکن ہمارا جو موضوع تھا وہ یہی تھا، گھر سے باہر کا جو باہر کا فرد آ رہا ہے اس کی اب ذمہ داریاں کیا ہیں، اسلام و دین و شریعت میں کیا اس میں آیا. اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وجود مسعود کی برکتوں سے اس معاشرے میں کتنی پیاری پیاری یہ چیزیں رائج ہوئیں، اور کس قدر آنے جانے والوں کے لیے اور گھر میں رہنے والوں کے لیے مطلب سکون کا ایک انداز عطا فرمایا گیا، وہ اپنی مثال آپ ہے. ماشاءاللہ. ہمارے ساتھ رہیے، کالز کچھ شامل کرتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سلسلے میں آج گھر میں داخل ہونے کے حوالے سے مدنی گفتگو کی جا رہی ہے، مدنی پھول عطا کیے جا رہے ہیں. نگرانی شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہم لوگوں میں بے تکلفیاں جیسے کزنوں میں ہیں بلا اجازت اور پھر ان کے ساتھ باہر نکلنا، یہ ہمارے معاشرے میں بہت ہے. تو یہ سیدی اس میں ہماری کیا احتیاط ہونی چاہیے اگر ہم کسی کے گھر جائیں، بھلے کزن ہیں، قریبی کلوز ہیں، لیکن واقعی ہر ایک کی شرم و حیا ہے یا پردہ ہے یا رازداری ہے، تو اس حوالے سے مدنی پھول عطا فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیں، مجموعی طور پر آیات، روایات و فقہی احکام اور شریعت مطہرہ کی جو مجموعی تعلیم و تربیت ہے، ہم اس کا نچوڑ بیان کریں گے. ٹھیک ہے؟
اس میں سے بعض چیزیں کسی آیت کے تحت آتی ہوں گی، بعض چیزیں حدیثوں کے تحت آتی ہوں گی، فقہا اور اس طرح کے جو ایک اخلاقی اقدار بیان کیے گئے شریعت مطہرہ میں، جنہیں شریعت نے پسند کیا ہے، اچھا رکھا ہے، ان سب کے مجموعے کے ساتھ انشاءاللہ ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے آج کے اس ہم سلسلے میں، کیونکہ اس میں ہر چیز کو الگ الگ پھر اگر میں یوں بیان کروں گا تو اس میں وقت بہت چاہیے ہوتا ہے، اس لیے مجموعی طور پر بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ آج ہماری ڈسکشن کیا ہے؟ ہم آج گھر کے باہر سے جو ایک فرد اندر کسی کے گھر میں جائے ہم اس کو بیان کرتے ہیں، گھر کے اندر کی لائف کو آج ہم ایسا جتنا کو ڈسکشن میں نہیں لیتے، کیونکہ ہمارا موضوع آداب معاشرت ہے اور اس میں کیا دین اسلام نے سکھایا ہے، پہلے کی کیا حالت ہے اور اب کی کیا حالت ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر ایک شخص کسی کے گھر میں جانا چاہتا ہے، میں حاجی اشفاق کے گھر جانے کا اگر میں ذہن رکھتا ہوں تو حاجی اشفاق کے گھر پہ اگر میں جانے کا ذہن رکھتا ہوں تو میری اخلاقی ذمہ داری کیا ہے اور مجھے کیا اسلام و دین اور شریعت اور اخلاق میری تربیت کرتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ امید کرتا ہوں کہ اگر بغور آپ نے توجہ کے ساتھ سنا اور اس پر عمل کیا، انشاءاللہ عز و جل آپ بھی پرسکون رہیں گے اور جس کے یہاں جانا ہے نا اس کے لیے بھی کوئی اتنا پرابلم نہیں ہوگا۔ میں آپ کو تھوڑا سا ایک عملی صورت عرض کرتا ہوں۔ جنرلی طور پر ہم کانٹیکٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم کانٹیکٹ کرتے ہیں، ہم اشفاق بھائی کو فون ملائیں گے مثال کے طور پر کہ السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ، اس کے بعد حال لیا جاتا ہے، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، اللہ کا کروڑ کرم ہے جی۔ اچھا، وہ اشفاق بھائی آپ کے گھر پر آنے کا ذہن ہے تو کیا لگتا ہے کہ جیسا فیملی کے ساتھ تو آپ بتائیں کہ میں فیملی کے ساتھ آنا چاہتا ہوں یا یوں آنا چاہتا ہوں۔ اس پہ بساؤ کا سامنے والے کو بھی کچھ جھٹکا لگتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ سامنے تو سوال ہے خیریت تو ہے نا، تو آپ اچھا ہے آپ اس کو تشویش سے نکال کر اس کو پر نہیں حضور ایسے ہی گھر والوں کو یوں ملنا تھا اور یہ سب تھا، مجھے آپ سے ملنا تھا پرسنل، جیسے میں ذاتی طور پر جا رہا ہوں، فیملی ہوتا ہے ایک الگ ٹاپک آ جاتا ہے، پھر اس کے اصول اور اس کے قواعد اور اس کی شرائط اور پھر ساری وہ الگ ڈسکشن مجھے کرنی پڑے۔ وہ پوچھ لے خیریت تو وہ برا لگا لگے، اچھا دیکھو میں آ رہا ہوں، نہیں آپ حق رکھتے مجھ سے پوچھنے کا کہ عمران خیریت تو ہے، آپ مطلب خیریت، ہاں الحمدللہ خیریت ہے، بس آپ سے وہی ملنا ہے، گھر آنا ہے آپ کے، تو ظاہر ہے اچھا اب آپ کے پاس یہ حق حاصل ہے اشفاق بھائی، آپ کے پاس یہ حق حاصل ہے کہ آپ مجھ سے پوچھیں حضور کب آنا چاہتے ہیں، تو میں عرض کروں کہ حضور جب آپ کے لیے سہولت ہو، مجھے پتہ، تو آپ یہ ہماری آپس کی میچول انڈرسٹینڈ ڈسکشن ہو سکتی ہے۔ آپ مجھے کہیں گے نہیں آپ عمران آپ بولو آپ کو کب آنا ہے، تو میں کہا یار آج آ جاؤں، اب اتفاق ہے کہ میں نے دیکھا میری آج کی سلوٹ خالی ہو گئی ہے، مجھے میری ایک مصروفیت تھی وہ نہیں رہی، اچانک بات آدمی کی مصروفیت جو ہے نا اسکپ ہو جاتی ہے کوئی بھی ایمرجنسی کی وجہ سے یا نارملی طور پر بھی، تو اس کے بعد گھنٹہ 2 گھنٹہ اسپیس نکل آتا ہے، میرے ساتھ یہ بعض اوقات ہو جاتا ہے، ٹائم نہیں ہوتا لیکن کبھی کوئی چیز اسکپ ہو جاتی ہے، نکل جاتی ہے، تو گھنٹہ 1.5 گھنٹہ جو ہے نا وہ سامنے آ جاتا ہے، تو اب اس میں کیا کرے آدمی، تو اور کام کے ساتھ ساتھ دیگر کام بھی ہوتے ہیں، پینڈنگز بہت ہوتے ہیں، صحیح ملنا ہوتا ہے، جانا ہوتا ہے، بات چیت کرنی ہوتی ہے، کوئی کسی کو ٹائم کے لیے جو سمجھے کہ وہ آئی ہوتی ہے کہ ہم کو یہ کام ہے یہ کام ہے یہ کام ہے، تو پورا ایک اسکیڈول بنا ہوا ہوتا ہے، تو پھر وہ ٹائمنگ کے ساتھ ہم چل رہے ہوتے ہیں کسی حد تک۔ تو اب یہ کہ میرے پاس آج تو ہے اشفاق بھائی آج آ جاؤں، اب اشفاق بھائی کے پاس اس بات کی گنجائش موجود ہے کہ وہ مجھے کہہ دیں کہ آج تو مشکل ہو جائے گا عمران، وہ اب عمران آج کے لیے مشکل ہو جائے گا، اب عمران کی ذمہ داری ہے کہ عمران یہ نہ پوچھے کہ خیریت تو ہے آج کیا کر رہے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ اشفاق بھائی بتا سکے، کیونکہ ضروری نہیں ہے، یا کچھ کہیں بھی نہیں جانا، آج سر میں درد ہوگا ہو سکتا ہے یا ملنا نہ چاہتے ہوں تو یہ کہہ سکتے ہیں مجھے، اور جب یہ مجھے کہیں تو مجھے اس میں قطعاً کسی قسم کی ناراضی کی حاجت نہیں ہے کہ یار یہ عجیب آدمی ہے، اس نے لفٹ ہی نہیں کرائی اور کہہ دیا کہ نہیں آج نہیں، تو یہ کل ایک بندے کی مصروفیت اسکپ ہوئی ہے نا، ہو سکتا ہے دوسرے کی نہ ہوئی ہو، کل ہے پرسوں ہے، یار 1 ہفتے کے بعد رکھ لینا عمران، تو اب عمران کا کام ہے وہ 1 ہفتے کے بعد ہے، کیونکہ میں جس کے گھر جا رہا ہوں نا مجھے زیادہ اس کی سہولت دیکھنی ہے، ہو سکتا ہے اس کے اندر کوئی فیملی ایونٹ چل رہا ہو، گھر میں کوئی کام چل رہا ہو، صاف صفائی کا کام چل رہا ہو، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، آپ یوں ڈائریکٹلی کسی کے گھر پہنچ جائیں گے
تو یہ مسئلہ ہو جائے گا. اچھا یہ تو ہوئی فون پر بات چیت. سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ آدمی خود ہی وہ کسی بھی طور پر اگر میں بولوں منہ اٹھا کر چلا جاتا تو خراب لگ جائے گا نا, ورنہ تو منہ ویسے اٹھتا تو ہے نہیں, منہ تو بدن کے ساتھ لگا رہتا ہے. ایک محاورہ ہے کہ منہ اٹھا کر آ گئے. تو اب مثال کے طور پر میں ان کے گھر چلا گیا, اشفاق بھائی کے گھر پہ, بغیر فون کرے. اچھا گھنٹی بجائی تو اب ان کو مجھے پتا اشفاق بھائی اندر ہے, دیکھ فلاں شخص اندر ہے, گھر میں ہے, اس میں کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے, کلیئر ہے کہ یہ اندر ہے. اب میں نے گھنٹی بجائی یا دستک دی تو طریقہ تو یہ کہ اندر سے آواز آ جائے گی, کون, تو میں بتاؤں گا میں, تو میں کو سرکار نے مطلب یوں میں کیا ہوتا ہے تو اپنا نام بتائے. اب یہ نہیں چاہتے کہ مجھے کسی سے ملنا, میں جانتا ہوں کہ اشفاق بھائی اندر ہیں, اشفاق بھائی کو پتا ہے کہ باہر سے کوئی مجھ سے ملنے کے لیے آیا ہے. ان کے پاس مکمل طور پر اسلام و دین کا حق حاصل ہے کہ یہ میرے لیے دروازہ نہ کھولیں, یا کوئی بھی ان کا مہمان آیا ان سے ملے دروازہ نہ کھولیں. یہ نہیں ملنا چاہتے اس سے بغیر کسی وجہ کے, یعنی وجہ بتانے کے بھی وہ پابند نہیں ہے, یہ نہ ملے. اور قرآن کریم میں باقاعدہ اس کا ہے, اگر آپ اس کی جو میں نے اسی کے آیت نمبر جو 27 میں نے پڑھی, اس کے آگے آپ جائیں گے تو اس میں آیا ہے کہ مطلب اجازت نہ ملے تو لوٹ جاؤ, اور یہ تمہارے لیے ستھرا ہے. اگر یہ آیت کریمہ انشاءاللہ اشفاق بھائی اس کو پڑھ دیں گے تو یہ جو ہے نا, جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں پیارے میٹھے اسلامی بھائیو, یہ خوبصورت اسلام و دین کی تربیت. وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا اگر تمہیں کہا جائے لوٹ جاؤ, ارجعوا تو تم لوٹ جاؤ. هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ ہوا ازکا لکم, یہ تمہارے لیے ستھرا ہے, تمہارے لیے پاکیزہ ہے. اب ہمارا کیا الٹا سیدھا مطلب معاملہ الٹا ہی معاملہ ہے. ایک تو یہ کہ کھولا کیوں نہیں, اس پر خرابی ناراضی. ایک تو بغیر اطلاع جانا, یہ مناسب نہیں ہوتا. بغیر اطلاع کے جانا یہ مناسب نہیں ہوتا. یہ کئی جگہوں پر یہ غلط ہے. اس کے آرام کا ٹائم ہو سکتا ہے, اس کے کھانے کا ٹائم ہو سکتا ہے. بعض میں نے ایسے مہذب اور ایسے مروت لوگ دیکھے, یقین مانے, وہ خاص کھانے کے ٹائم کسی کے گھر جاتے ہی نہیں ہیں, یا اگر جاتے تو میں کہتے تھے کھانے کا اہتمام نہیں کرنا, میں کھانا کھا کر آؤں گا. بعض تو جاتے ہی کھانا کے ٹائم پہ کہ کھانا کھانا ہے وہاں. تو اب یہ میزبان تو اپنے طور پر جو میزبان, کیونکہ ابھی میں میزبان پر آیا نہیں ہوں کہ اس کی ذمہ داریاں کیا کیا ہیں, وہ پورا ایک الگ ٹاپک ہے. صرف باہر والے کی بات ہو رہی ہے. ابھی میں صرف مہمان کی بات کر رہا ہوں, چاہے وہ یوں سمجھے کہ اجازت سے آیا ہو یا بغیر اجازت کے آیا ہو, تو وہ وہاں سے لوٹ جائے. اور یہ بنیادی بات ہے. اگر آپ کہہ رہے ہیں برا بھی نہ لگائے, برا کیسے نہ لگائے, برا تو لگ جاتا ہے. ارجعوا, یہ نا کیا ہے, ارجعوا هو ازکا لکم, اور لوٹ جاؤ. برا, اور تمہیں وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا, اگر کہا جائے کہ کہا جائے لوٹ جاؤ, یہاں تو تمہیں کہا جائے لوٹ جاؤ تو لوٹ جاؤ. تو برا کیسے نہ لگائے, اللہ کہتا ہے دل میں کیا لگا تو تمہارے لیے اچھا ہے, تمہارے لیے اچھا ہے. لبیک یا ربی. اچھا, اس میں آدمی خود کو, یہ جو میں نے بیان کیا نا, اس پر غور کرے. ہو سکتا ہے اس کے کوئی پرابلم ہو, یا ہو سکتا ہے گھر میں کوئی ایسا فرد بیٹھا ہے کہ جس کی موجودگی میں میرا آنا مناسب نہیں ہے, یا لڑائی ہو سکتی ہے, جھگڑا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, یا وہ خود ہی گھر کے کسی مسئلے میں الجھا ہوا ہے, اس کو اللہ نہ کرے تکلیف ہو گئی ہے, بیماری ہو گئی, وہ اپنی بیماری ظاہر نہیں کرنا چاہتا. خدا نہ کرتا گھر میں کوئی مسائل یا جھگڑا ہو رہا ہے, اب وہ جھگڑا ہو رہا ہے, وہ کیا بیوی بچوں کا سارا معاملہ وہ سامنے کھول کر بیان کر دے گا. ایک اسی طرح کا ایک شخص نے بتایا کہ میں کسی کے گھر گیا تو اس نے میرے کو لفٹ نہیں کرائی, ڈرائنگ روم میں بٹھا کے پانی بھی نہیں پوچھا, اور میں بھی پھر زیادہ وہ ہو گیا, چلو میں بھی نکل گیا. اس نے پوچھا بھی نہیں کہاں ٹھہرے ہو, کسی اور شہر سے آیا تھا. اس نے کہا میں نے اس سے تعلقات ختم کر دیا, حالانکہ وہ میرا اچھا دوست تھا. 20 سال تک میں نے تعلق ہی نہیں رکھا. 20 سال بعد اتفاق سے ملاقات ہو گئی تو میں نے ذکر کیا, تو بڑے بے مروت آدمی ہو, میں دوسرے شہر سے آیا ملنے, اور تم نے ایسا کیا میرے ساتھ. کہا اسی دن میرے گھر میں میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا تھا, دوسرے کمرے میں لاش پڑی تھی, اور تم آ گئے, تم تھکے ہوئے آئے تھے, دوسرے شہر سے آئے تھے. میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ تمہیں بتاؤں کہ میرے گھر میں یہ حادثہ ہو گیا ہے, میرا چہرہ بھی اسی لیے اترا ہوا تھا. تمہارے جانے کے بعد ساری رسومات ہم نے کی, تمہیں تکلیف سے بچانے کے لیے میں نے نہیں بتایا. یہ دونوں دوستوں کی پکنک طے تھی, وہ کچھ اخباری واقعہ ہے. دونوں دوستوں کی پکنک طے تھی, اور وہ ایز پر اسکیڈول اس کے گھر پر آیا تھا لینے کے لیے, اور اس نے کہا اس نے اس کو لفٹ ہی نہیں کرائی. تو اس نے لفٹ نہیں کرایا کہ یار میں تو نہیں جا سکوں گا, اس کی بھی پکنک ضائع ہو جائے گی. اور سفر کر کے آیا اتنا لمبا, وہ اس کے گھر میں میت تھی, مگر اس نے اس کو غور نہیں کیا, وہ اپنی ذات میں کھوتا رہا.
تو یہ ہوتا ہے. تو اپنے اندر یہ جذبہ اور اپنے اندر یہ احساس پیدا کریں. یعنی یہاں میں ایک موضوع آپ کے سامنے لے کر بیان کرتا ہوں. یہ پہچانیں کہ میرا شرعی حق کیا اور اس کا شرعی حق کیا ہے. یقین مانے میری اپنی ناقص عقل کے مطابق اگر ہم ایک دوسرے کی حقوق کو سمجھ لینا تو ہمارے معاشرے کے بہت سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے. ناراضی کی بہت ساری وجوہات ختم ہو جائیں گی، کیونکہ ہماری ناراضیوں میں حق تلفی نہیں ہے. نارملی ہماری ناراضیوں میں ہمارا گھمنڈ ہے، ہماری انا ہے، ہمارا ایگو ہے. یعنی کہتے ہیں نا کہ ایگو ہرٹ ہو جاتا ہے آدمی کا. اس کے ایگو کو وہ بولتے ہیں میرے گھمنڈ کو توڑ دیا، میرے غرور کو توڑ دیا، میرے مان کو توڑ دیا. What do you mean for غرور؟ کیا مان، کیا گھمنڈ، کس چیز کا گھمنڈ، کس چیز کا مان؟ تمہیں اتنی تمیز نہیں ہے کہ کسی گھر پہ جاؤ تو اس کی اجازت لے کے جاؤ، اس سے پوچھ کر جاؤ. وہ مطلب کہ اللہ نہ کرے ہو سکتا ہے اس کے حالات ایسے نہ ہو کہ وہ آپ کی کوئی مہمان نوازی کر سکے. ایک کے گھر میں ایک مہمان چلا گیا، اس نے اچھا مہمان بھی ایسا عجیب و غریب تھا، اس نے مہمان نے بھی فرمائش بھی کر دیا اگر یہ کھانے میں ہو تو کیا بات ہے، اور وہ چیز تو تھی نہیں. اب یقین مانے اس میزبان کو اپنا گھر کا برتن بیچ کر اس کے لیے وہ غذا لانی پڑی. اللہ. تو یہ چیزیں نا، یہ کسی گھر پہ جائیں تو فرمائشیں نہ کریں، کسی کے گھر پہ جائیں تو اس کے گھر پر کیڑے نہ نکالیں. یار رنگ اترا ہوا ہے، تمہارے صوفے پھٹے ہوئے ہیں، تو بھائی تم رنگ کرا دو، اس کا صوفہ لگا دو. تم کو اتنی محبت ہے، تم کو اتنا اس کے گھر کا مسئلہ لگتا ہے تو ٹھیک ہے، آج کے بعد آپ بولنا ٹھیک ہے میں کلر والا بھیجتا ہوں، آپ کے گھر کا کلر میرے کو اچھا نہیں لگا، اترا ہوا ہے یار، تو میں کلر والا بھیجتا ہوں، میرا جاننے والا ہے، یہ آ کر آپ کو کلر کر دے گا، آپ پسند کر لینا کون سا کلر کرانا، پیسے میں دے دوں گا. یہ صوفے بھی جو آپ کے جو کٹے پھٹے ہوئے نا یار، یہ بھی مزہ نہیں آیا، تو میں آپ کو ہے نا یہ نئے صوفے میں بھجوا دیتا ہوں. ہے ایسا جذبہ تو بات کرو. نہ صوفہ بھیجنا ہے، نہ ٹیبل بھیجنی ہے، نہ کلر کروانا ہے، کچھ بھی نہیں کرنا. آپ بولو یار پنکھے میں آواز زیادہ ہے، ہوا کم ہے، اب نیا لگا دو. یہ سب چوٹ کرے، جب ہے ہی نہیں نیا لگانے کی اوقات، جب ہے ہی نہیں یہ سب کرنے کی آپ کی کوئی پوزیشن، تو بھائی کیوں تبصرے کرتے ہو یار کسی گھر میں؟ کیوں اس کی غربت کا، اس کی سفید پوشی کا کیوں مذاق اڑا رہے ہو آپ؟ کس نے حق دیا آپ کو کسی کے گھر میں جا کر اس کی غربت کا یا اس کی مطلب پریشانیوں کا مذاق اڑانے کا؟ صحیح. کس نے حق دیا آپ کو؟ کس نے حق دیا؟ دروازوں پر تنقید کریں، دروازوں کی پالش پر تنقید کریں، پلاسٹر پھٹ گیا ہے تو تنقید کریں، تو جناب یہ وہ اس پر تنقید کریں، تو پنکھے پر تنقید کریں، تو لائٹ بھی یار اتنی چھوٹی سی لائٹ لگائی ہے تو بھائی بجلی بچا رہا ہے نا. آج کل ہمارے یہاں چلا ہوا بجلی بچاؤ، آپ کے ادھر بلبا نہیں لگایا ہے. اگر آپ کو واقعی چھوٹا بلب لگتا ہے تو اپنے ساتھ تحفے میں کو بڑا بلب لے جاتے اس کے بعد، اور بولتے اس کا جتنا بجلی کا بل آئے گا زیادہ وہ میں پیمنٹ کر دوں گا، میرے گھر بھیج دینا. یہ نہیں کرتے ہم لوگ، اور یہ کوئی بھی نہیں کرتا. میں صرف سمجھا رہا ہوں آپ کو. جب یہ کرنا ہی کوئی نہیں ہے تو صرف تبصرے کر کر اس کا دل توڑنا، اس کا مذاق اڑانا. بیچارہ بچہ آیا، ارے یار اس کو کپڑے تو صحیح پہنا دیتے، کیا ہے کٹا پٹا تھا پرانے کپڑے، بدبو آ رہی ہے. اب آپ کسی کو بولے تیرے بچے سے بدبو آ رہی ہے، پھٹے کٹے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، تو اب اس کو اچھا لگے گا. وہ یہی بولے گا یار یہ آج آ گئے اللہ دوبارہ یہ کبھی نہ آوے میرے گھر پر. اور کیا کرے گا؟ تو بھائی کسی کے گھر پر، کسی کی دکان پر جاتے ہیں، کسی کی گاڑی میں بیٹھتے ہیں، کسی کی موٹر سائیکل پہ بیٹھتے ہیں، تو ہم لوگ اس کے کیڑے نکالتے ہیں، تبصرے کرتے ہیں نیگیٹو. کیوں کرتے ہیں ہم ایسا؟ اخلاق کہاں ہیں؟ کردار کہاں ہیں؟ دل جوئی کرنے کا معاملہ کہاں ہے؟ دل آزاری سے بچنے والی طبیعت کہاں ہے؟ یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو اس معاملے میں ہماری تربیت فرمائی ہے، وہ تربیت کہاں ہے میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں؟ وہ اخلاقیات کہاں ہیں جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائے؟ ہم ہمدردی تو کرنا آتی ہی نہیں ہے، دل توڑنے میں ہمارا کوئی ثانی نہیں ہے، ماسٹر ہیں. تقریباً لوگوں نے جیسے دل توڑنے میں PhD کیا ہوا ہے اور ماہر مطلب اس فن میں ماہر بنے ہوئے ہیں. دل توڑتے پھرو، تنقیدیں کرتے پھرو، تبصرے کرتے پھرو. تو یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے. جب آپ کسی گھر پہ جائیں اجازت لے کے جائیں، اگر وہ اجازت دیتا ہے، اب جب آپ گھر میں داخل ہوں تو گھر والوں کو سلام کریں، گھر والوں کو سلام کریں. خدا را بے پردگی نہ کریں، بے شرمی نہ کریں، بے حیائی نہ کریں، یہاں وہاں تانگ جھانک نہ کریں، نگاہیں نیچی کر کے کمرے میں چلے جائیں.
جو آپ کو میزبان اپنی پوزیشن کے مطابق پیش کرتا ہے بغیر کسی بات چیت کے تنقید کے، پلیز لے لیں. اگر کوئی بات آپ کی طبیعت کے موافق نہیں ہے، نہیں چلتی، کسی نے یوں یک ٹھنڈا پانی دے دیا آپ کو نہیں چلتا، تو آپ مطلب کہ کوئی چیز کا مطالبہ نہ کریں. یہ میری درخواست ہے آپ سے. اچھا، وہی پوچھتا ہے کہ آپ کیا پسند کریں گے، وہ خوش ہے کہ کیا کھائیں گے. پوچھنا الگ ہے، لیکن وہ بھی آپ دیکھیں نا کہ اب آپ بولو کیا پسند کریں گے، تو آپ بولو کہ یار ایک کام کریں، زیادہ تو نہ یار، ایک پیزا منگا دو اور 2 چپ بروسٹ منگا دو، اور یہ کہ دہی بڑے منگا لینا، یہ کہہ لینا. اب آپ بولے کہ باہر جگہ بولے گا کیا ہوا، گھر والے بولے بھول ہو گئی، سے فرمائش پوچھ لی. تو مطلب کہ یہ بھی آدمی ہے نا، موڈ پھٹ نہیں ہوتا میرے پیارے اسلامی بھائیوں. مروت، لحاظ، شرم، حیا، لحاظ، یار اس کی کوئی مطلب یہ خالی کتاب کی باتیں نہیں ہیں. میں ایک جگہ گیا اشفاق بھائی، تو باہر ملک میں گیا، تو جو میزبان تھا نا اس نے 4-5 پلیٹوں میں ڈرائی فروٹ رکھ دیا. ایک میں پستے رکھے، ایک میں بادام رکھے، ایک میں کاجو رکھے، اس طرح کے ڈرائی فروٹ رکھ دیے. اچھا ہم بیٹھے تھے، ہم کچھ مشورہ ہی چل رہا تھا، کچھ ایسے ہی اسلامی جماعت ہے، باہر ملک کی بات کر رہا ہوں. اچھا اب اندر سے بات ہے کہ یہ کوئی مطلب کہ یہ بریانی نہیں ہے، یہ سالن نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ مطلب یہ ڈرائی فروٹ ہے. تو یہ مطلب یہ کیا چکھنے کا ہوتا ہے، آدمی 2-4 دانے لے لیے، یہ لے لیا. لیکن میں نے دیکھا دیکھتے ہی دیکھتے پلیٹ صاف، ساری پلیٹیں صاف تھے اپنے اپنے. تو میں نے ان کو عرض کی کہ میری سمجھ میں یہ نہیں آیا کہ کیا یہ پلیٹ صاف کرنا، یہ مطلب کس نیت سے آپ نے ساری پلیٹ صاف کی ہے. اور اب جب یہ بیچارہ، کیونکہ ابھی تو ہمارا سٹارٹ تھا ہی سفر شروع پلیٹ صاف، تو اب یہ دوبارہ اگر یہ خالی پلیٹیں لے کر کچن میں جائے، اور کچن میں جو ان کے گھر کی جو اسلامی بہنیں ہوں گی وہ دوبارہ برنیاں نکلوائے گا کہ نکال کے دو، تو وہ یوں بولیں گے سب کھا گئے، سب کھا گئے، سب کھا گئے. تو اس میں اپنی عزت زیادہ کہ جب ہم اٹھ کے جائیں اور یہ پلیٹیں دوبارہ اپنی اپنی برنیوں میں دوبارہ کچھ نہ کو ڈالی جائیں، تو یہ پوچھے کہ بیچاروں نے کچھ کھایا نہیں. اس میں ہماری عزت کس میں زیادہ ہے؟ اب سارے میرا منہ دیکھیں. تو یار اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے مہمان اور میزبان کے حوالے سے. اب جا کر ٹیشو پیپر ہے، ارے بھائی تمہارے گھر میں آج تک 20-10 سال میں کبھی ٹیشو پیپر کا تم نے منہ گھر میں نہیں دیکھا، کسی گھر میں جا کر بولے ٹیشو پیپر ہے. کہاں ٹیشو پیپر ہر گھر میں؟ ہمارے ملک میں کم از کم، پاکستان کا میں مزاج جانتا ہوں، ہر گھر میں ٹیشو پیپر کے باکسز نہیں رکھے جاتے، نارملی نہیں رکھے جاتے. تو یوں ڈیمانڈ نہ کریں. میرے پیر صاحب کا ظرف دیکھیں، میرے پیر صاحب تو، اگر ماضی کی بات کر رہا ہوں، اب تو خیر نہیں اتنا جانے کا اتفاق ہوتا، ماضی میں اگر کہیں جاتے، کہیں کھانے پینے کی ترکیب ہوتی، تو آپ اپنے ساتھ نمک کی ڈبیا بھی ساتھ لے جاتے تھے. نمک، حتیٰ کہ پانی بھی اپنے ساتھ رکھتے تھے کہ مجھے میزبان سے نہ نمک مانگنا پڑے نہ پانی مانگنا پڑے. سبحان اللہ. یہ مہمان جب کسی گھر جاتے تو ساری چیز، چپل اتارنے کی ہمارے اندر طریقہ نہیں ہوتا، تمیز نہیں ہوتی، یہ ہمارے اندر ہونا چاہیے. پھر میری مدنی التجا ہے میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، اپنے بچوں کی تربیت کریں. یہ کسی کے گھر میں جا کر جو طوفان بدتمیزی برپا کرتے ہیں نا، ادھر بھاگتے ہیں، ادھر کودتے ہیں، ادھر اچھلتے ہیں، اس کا واس توڑ دیا تو اس کا گملہ توڑ دیا، تو اس کا وہ ڈیکوریشن پیس توڑ دیا، تو اس کا فنا توڑ دیا. آپ بھی بیٹھے ہوئے منہ سے دیکھ رہے بچہ ہے بچہ ہے بچہ ہے. وہ بتائیے ایسا بچہ ہے کہ جس سے میرے گھر کا کوئی سامان نہیں بچا ہے، اس بچے نے کوئی سامان نہیں بچایا. تو یہ سوچتا نہیں ہوگا کہ یار یہ گھر میں کیا ہوتا ہوگا. کیونکہ نارملی جب اس طرح کے بچے ہمارے گھروں میں یہ حرکتیں کرتے ہیں نا، تو ہم انہیں کوئی روک ٹوک نہیں کرتے، تو یہ ان کی عادت بن چکی ہوتی ہے. پھر یہ کسی اور کے گھر جاتا تو ان کو بچوں کو تھوڑی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی اور گھر آ گئے ہیں، اب ہم کو یوں تھوڑا سا بیٹھنا پڑے گا اور ہمیں یوں ہونا پڑے گا. بچے کو تو کوئی چیز سمجھنا پڑے نا، یہ تو بچہ ہے بالکل. 2-3-4 سال کا 2-3 سال کا بچہ عموماً اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے. جب ہم اپنے گھر میں اس کی تربیت کریں گے نا، اور یہ کب ہوگا؟ جب آپ کو اس بات کا پتہ ہوگا کہ میرے گھر میں بھی، اب جیسے یہ آپ کے گھر کی آپ کی پلیٹ ہے، مثال دیتا ہوں، یہ پلیٹ بھی آپ کا بچہ بے احتیاطی اور آپ کی غفلت سے توڑ دے، اس کی اجازت نہیں ہے. یہ مال ہے، یہ مال ہے، اس مال کی حفاظت بھی ہونی چاہیے، یہ آپ کا کام ہے. آپ کا بچہ بے احتیاطی کی وجہ سے
کھلونے ہیں، سائیکلیں ہیں، اس طرح کی چیزیں توڑتا ہے، تباہ کرتا ہے. اب عموماً جیسے ہمارے یہ پیس ہے، اب یہ تو خیر پلاسٹک ہے، ٹوٹنے والا نہیں ہے بظاہر، لیکن مثال کے طور پر کسی بچے کے آدمی کو آتا ہے یہ پھینکتا ہے، تو آپ اپنے گھر میں اس کو سمجھائیں گے نہیں کہ پھینکتا ہے تو پھینکنے دو، ٹشو کا ڈبہ خالی کرتا ہے تو خالی کرنے دو، اور یہ چیزیں پانی گراتا ہے تو گرانے دو. تو یہ ہلکا کھلا رکھ دیتا ہے، کچھ نہیں بولتے. تو جب تک یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں اشفاق بھائی کہ ہم اپنے گھر میں اپنے بچوں کی شروع سے ہی اس طرح کا خیال رکھیں، تاکہ کہیں اور اگر آپ بطور مہمان جاتے نا تو وہاں آپ کو شرمندہ نہ ہونا پڑے. اچھا شرمندہ ہونا بھی میں کہہ رہا ہوں، ہر کوئی شرمندہ بھی نہیں ہو رہا ہوتا، بچہ ہے وہ بیچارہ مطلب کہ وہ اچھا پھر جب نیکسٹ ٹائم کیا ہوگا کہ جب وہ آ رہا ہوگا نا تو اس کو پتا ہوگا کہ اس کے ساتھ اس کے بچے بھی آئیں گے، تو پہلے سے ہی سارا سامان الماری میں بند کر دیا جائے گا کہ تحفظ یہی ہے کہ بند کر دیں. صحیح. تو یہ ہوتا ہے. کھانے کے آداب بھی بعض بچوں کو نہیں پتا ہوتے، وہ کھانے میں بھی ایسے وہ کر رہے ہوتے، نظر آتا ہے ماں باپ نے یہ سب گھر کے اندر سے ہونا چاہیے. اچھا ہم کب تربیت کرتے ہیں یہ بھی آپ کو بتا دو. جب ہم اپنے بچوں کو گاڑی میں بٹھاتے ہیں یا موٹر سائیکل بٹھائیں گے یا ٹیکسی میں رکشے میں بٹھائیں گے، سبق آؤ بجھو دیکھو کسی اور کے گھر جا رہے ہیں، خبردار اگر تم نے کوئی ایسی کوئی حرکت کی تو. اب وہ سہم جاتا ہے نا، یہ سہمنے کا نا، یہ سمجھے کہ آپ نے سن کا انجیکشن لگا دیا. یہ سن ہوگا، سن کرتے کیا کرتے ہیں اس کو، سن کا انجیکشن لگا دیا ہے. اب یہ انجیکشن آدھے پونے گھنٹے کے بعد اس کا اثر ختم ہو جائے گا. تو کسی گھر جائے گا نا تو یہ تھوڑی دیر تو یہ سنسان ہو جائے گا، لیکن جب آدھے پونے گھنٹے کے بعد یہ اثر ختم ہوگا نا پھر اس کا وہ ظاہر ہو جائے گا. تو اس میں یہ کہوں گا کہ سن اس کا ختم ہوا، درد آپ کا بھرنا شروع ہو جائے گا. اور میزبان کا بھی. ہاں تو یہ چند کب سمجھائے، شروع سے گھر میں تربیت ہونی چاہیے، میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. اچھا بات یہ جنرل بات کر رہا ہوں، ہر ایک نہ ایسا ہے نہ ہر ایک کا بچہ جب اچھل کود کر رہا ہوتا ہے کسی گھر پہ جا کر تو ضروری ہے کہ گھر میں بھی ایسا ہو. بعضوں کا گھر میں کوئی چیز ہوتی نہیں، اس کے بعد کیا توڑے پھوڑے ہے تو مہمان کیا کچھ ملتا ہے اس کو سامان وامان نہ آگے پیچھے کرنے کے لیے، تو یہ سم ٹائم ایسی صورتحال بن جاتی ہے. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کسی کے گھر میں گھستے ہیں نا تو جیسے میزبان کو سلام کیا، اس کے بچوں کو کیا، بھابھی کہاں ہے، بھابھی کو بھی سلام کر، وہ ڈھونڈتے ہیں کہ ان کو بھی تو سلام کر لو. اب وہ بعض اوقات تو بے پردہ وہ خود سلام کر رہی ہوتی ہیں، بعض اوقات وہ چھپ رہی ہوتی ہے اور مہمان ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. تو یہ اس میں بھی کچھ اگر مدنی پھول ملے کہ بھائی سلام کس کس کو کرنا ہے. آپ نے سلام کی بات کی نا کہ وہ میزبان کو سلام کرے. غیر محرم کو تو سلام نہیں کیا جائے گا، عورتوں کو نہ، اس کو چاہیے کہ وہ کبھی غیر محرم کے سامنے آئے، چاہے وہ کزن ہے یا اس کا کوئی دوست ہے یا کوئی اور باہر کا شخص ہے. گھر میں تو کوئی بھی باہر کا آدمی بھی آ ہی جاتا ہے. مہمان کو برا نہیں لگ جائے گا؟ برا تو کیوں لگے گا، اس کو برا لگا ہے تو اس کی باطن کی گندگی ہے. صحیح. کہ وہ مطلب کسی کے گھر کی عورت کو دیکھنا چاہتا ہے، اسے بات کرنا چاہتا ہے، اور اگر مرد غیرت مند ہے، دیوس نہیں ہے، صحیح، تو ظاہر بات ہے وہ اپنی خود ملاتے ہیں. وہ کیسے مطلب کہ اپنے بچوں کی امی کو یا اپنی بیٹی کو مطلب اس طرح وہ اس کے سامنے لائے گا. ایک چھوٹی چھوٹی بچیوں کا معاملہ الگ ہوتا ہے. اسی موضوع پہ کال بھی ہے، وہ شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سگے عطار محمد فاروق عطاری، ہند کرناٹکا کے شہر کولار سے بات کر رہا ہوں. ماشاء اللہ عز و جل سلسلہ رحمت للعالمین میں آج نگرانی شورا کے ملفوظات مدینہ. میرا سلسلے میں یہ سوال عرض کرنا تھا کہ بعض دوست ایسے ہوتے ہیں کہ اتنا کلوز ہو جاتے ہیں کہ جب وہ ایک دوسرے کے گھر پہ آنا جانا ہوتا ہے تو ان کی اسلامی بہنیں بھی آپس میں مطلب بے تکلفی کے ساتھ بات کرتے ہیں اور اسے برا بھی نہیں سمجھا جاتا. پر آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ دیکھیں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں، یعنی جو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں رچے بسے ہوئے ہیں یا جن کے گھروں میں واقعی اسلام، شریعت و دین کے معاملات پر عمل درآمد کا ایک سلسلہ رہتا ہے، نارملی ان کے گھروں میں ایسا کیسز نہیں ہوتے. البتہ یہ کہ بعض ممالک کے اندر ایسا ہے کہ اگرچہ وہ مذہبی بھی کہلاتے ہیں لیکن ان کے یہاں پردے کا یہ تصورات نہیں ہوتے. دیکھو یہ بھی غلط ہے. حتیٰ کہ اگر پیر صاحب بھی گھر میں آتے ہیں اور آپ اس کی کوئی غیر مرید نہیں ہے یا آپ کے گھر کی عورتیں ہیں اور اس کو آپ پیر صاحب کے سامنے میں لاتے جو غیر محرم عورت ہے اور پیر صاحب اس سے بے پردہ ملتے ہیں اور وہ پیر صاحب سے بے پردہ ملتی ہے، بات چیت کرتی ہے، تو نہ اس کا ملنا جائز ہے نہ اس کا ملنا جائز ہے، نہ یہ ساری چیزیں جائز ہیں. وہ پیر صاحب بھی گناہگار ہیں، وہ پیر صاحب
کیسے پیر، وہ پیر صاحب ہی کیسے کہ جو اس طرح اعلانیہ گناہ کرتے ہوں، بے پردہ عورتوں سے ملتے ہوں، اور بے پردہ عورتوں، اجنبی عورتوں کے سروں پر ہاتھ پھیرتے ہوں اور جناب اس سے ہاتھ چمواتے ہوں. تو یہ ساری چیزیں یہ جامع شرائط پیر کی نشانیوں کے خلاف ہے. تو یہ تو یعنی کہ غیر محرم مریدنی سے بھی پیر کا پردہ ہے. یہ پیر و مرید، حالانکہ پیر و مریدنی کا جو تعلق ہے نا وہ بڑا تعظیم والا اور بڑی عزت والا اور بڑا عزت والا تعلق ہوتا ہے. جب وہاں جب اتنی پابندیاں ہیں کہ غیر محرم مریدنی اور غیر محرم پیر کے درمیان پردہ ہے، تو یہ جو دوست احباب آتے ہیں تو یا اس طرح کے آتے تو یہ جو ماحول کے نہیں ہوتے یا کوئی اسلامی سانچے میں ڈھلے ہوئے نہیں ہوتے یا جن پر کچھ اور ہی قسم کی چیزیں چڑھی ہوئی ہوتی ہیں، ان کے یہاں پھر اس طرح کا بعضوں کا ہوتا ہو کہ گھر میں مہمان کو ویلکم کرنے کے لیے بھی میزبان کا مرد اور عورت دونوں باہر آ رہے ہیں. ارے آئیے آئیے بھائی جان نے بھی پہلے بھابھی کو سلام کرنا تھا، بھابھی کیسی ہے؟ تو بھابھی بولے گی بھائی جان آپ کیسے ہیں؟ تو اس کی بیوی بھی اس کے بھائی کو پہلے سلام کرے گی، اس کے شوہر کو. تو یہ پہلے تو مین ٹو فیمیل، فیمیل ٹو مین چلے گا، پھر آپس میں بولیں گے، پھر ایک ہی ساتھ بیٹھیں گے، ایک ہی کمرے بیٹھیں گے، گپے شپے ماریں گے، پھر یہ باجی کا باجی اور یہ سب چل رہا ہوگا نا حساب کتاب. یہ سب شریعت نے اس کو جائز نہیں رکھا. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد نے ایک بہت خوبصورت معاشرہ یہ بھی مطلب ہمیں عطا فرمایا کہ یہ پردہ جو ہے نا اس کا بڑا خوبصورت انداز. تو یہ چیزیں تو گھروں میں نہیں ہونی چاہیے. یہ بعض اوقات باہر بھی ہوتی ہیں، جب دوست آپس میں جو ایک ملکوں میں کام کرتے ہو تو ان کی فیملیوں میں تعلقات ہو جاتے ہیں. میں نے تو یہاں تک میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو چوٹ لگے اور آپ سمجھے، اتنی کلوز ہو جاتے ہیں کہ پھر اپنی بیوی اور اپنے شوہر کی جو کمزوریاں ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے سے شیئر کرتے ہیں. یعنی کہ آپس سے ملیں گے تو عورت، اب حالانکہ پردہ ہے، ٹھیک ہے پردہ بھی ہے، لیکن کلوز ہو گئی، فیملی کلوز ہو گئی. اب جب اس دونوں بیویاں آپس سے ملتی ہے نا تو وہ ایک دوسرے کے شوہر کی کمزوریاں شیئر کرتی ہیں. ٹھیک ہے، دونوں شوہر جو آپس سے بیٹھے نا ایک دوسرے کی بیوی کی کمزوریاں شیئر کرتے ہیں. یہ میں آپ کو بتا دوں، مجھے پتا ہے، پرسنل بتا رہا ہوں. پھر مطلب جب مجھ پر یہ بہت ساری باتیں جب ظاہر ہوئی تو میں نے پھر جو مجھے عرض کرنا تھا میں نے جہاں میں نے عرض کیا. اچھا اب جب بیوی گھر آتی ہے نا تو کہتی ہے کہ یار اس کے شوہر سے تو اس کو یہ تکلیف ہے، شوہر کہتا ہے یار اس کو اس کی بیوی سے یہ تکلیف ہے. اس طرح وہ دونوں گھروں میں اس کی عورت کے لیے، اس کے مرد کے لیے جو فیلنگ پیدا ہو رہی ہے نا اس کا شاید آپ کو اندازہ نہیں ہے. دونوں گھر رزق پہ آ گئے اور دونوں میں ٹوٹ پھوٹ ہو جاتی ہے. ایسے تعلقات پیدا کرنے کا آپ نے کس نے مشورہ دیا ہے؟ تو اگر آپ کسی مہمان کے طور پر کسی گھر جاتے ہیں اور بطور میزبان کسی گھر میں لیتے ہیں تو پردے کی رعایت یہ لازمی رکھیں. بالکل جیسے زنانہ حصہ، عورتوں کا حصہ یہ بالکل الگ ہوتا ہے گھر کے اندر، مردانہ حصہ الگ ہوتا ہے. مردوں میں رہو، وہ عورتوں میں رہیں. عورت کو کیا کام ہے مردوں میں گھسنے کی، مردوں کو کیا کام ہے عورتوں میں گھسنے کا. آپ اپنی اپنی حصے میں، اپنی اپنی باؤنڈری میں، اپنے اپنے دائرے میں رہیں اور اللہ کو راضی کرنے والے کام کریں. ماشاءاللہ، یعنی نہ صرف یہ پردے کی رعایت رکھیں بلکہ باتوں میں بھی پردہ ہو. میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے نقصانات بہت زیادہ عام ہے باہر ملکوں میں. ہمارے اسلامی بھائیوں کا یعنی جو بھی اس طرح کے جو جاتے ہیں ہمارے ملک سے انہوں نے اس کا نقصان اٹھایا ہے. اچھا یہ تو عام چیز ہے کہ جب دو اشفاق بھائی تعلقات ہونا اپنی جگہ پر ہے، لیکن مطلب یہ نا اس کی بھی ایک حد ہونی چاہیے. اتنا مطلب کہتے ہیں نا دوستی میں حد سے تجاوز کریں، نہ دشمنیوں میں اس طرح کچھ کریں. ہر چیز لیمٹ میں اچھی لگتی ہے. بیلنس، اعتدال. اور عورتوں کو چاہیے کہ غیر عورتوں کے پاس یعنی کسی اور عورت اپنے مردوں کی کیا برائیاں کرنی اپنے شوہروں کی. وہ کون سا مطلب کہ آپ کے شوہر کو صحیح کر دے گی، اس نے کون سا اپنی بیوی کو صحیح کر دینا ہے. وہ دل کا بوجھ ہلکا کرنا ہوتا ہے، بات کرنی ہوتی ہے. یہ دل کا بوجھ ہلکا نہیں ہو رہا حضور، اور بوجھ بڑھ رہا ہے، بوجھ بڑھ رہا ہے اور گھر کا معاملہ بھی خراب ہو رہا ہے. یہ چیزیں درست نہیں ہے. اس میں غیبتیں ہیں، تہمتیں ہیں، بہتان ہیں، چگلیاں ہیں، پتہ نہیں کیا کیا خرابیاں ہیں. یہ چیز درست نہیں ہے. ماشاءاللہ. میرا نگران شورا حاجی عمران صاحب سے سوال یہ ہے، آپ بڑے فریش نظر آ رہے ہوتے ہیں، بڑے خوش نظر آ رہے ہوتے ہیں، آخر اس کا پس منظر کیا ہے؟ جب بھی دیکھیں آپ کے چہرے پر بڑی مسکراہٹ، بڑے آسان انداز میں آپ سمجھا رہے ہوتے ہیں جیسے ڈائریکٹ ہمیں ہی سمجھا رہے ہوتے ہیں. تو یہ اتنا محبت بھرا انداز یہ کہاں سے ملا؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ ارشاد فرما دیں.
خوش خوش نظر آتے ہیں ماشاءاللہ. آپ یہ آپ کی حسن نظر کا کمال ہے. کوئی کہتا ہے بڑے سنجیدہ نظر آتے ہیں, کوئی کہے گا بڑے جذباتی نظر آتے ہیں, کوئی کہتا ہے بڑے خوش نظر آتے ہیں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے, آپ نے حوصلہ افزائی کی ہے, بہت بہت شکریہ. اللہ کریم ہمیں رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رحمتوں سے حصہ عطا فرمائے. یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین اے والی دنیا دی یا رحمت للعالمین